एजुकेशनल पैनोरामा में मज़हर अली का सलाम कबूल हो। हम इंग्लिश लिटरेचर के उन्वान से एक सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नावल एंड इट्स टाइप्स। जैसा कि आप जानते हैं कि 18th सेंचुरी में इंग्लिश लिटरेचर में नावल का आगाज़ हुआ। इससे पहले शॉर्ट स्टोरी थी। तो इस दौर में बड़ी खुशहाली आई और इंसानों ने चाहा राइटर से कि वो तफसीली इंसानी तजर्बात को बयान करें, ताकि वो इंसानी रवैयों, इंसानी अंदाज, इंसानी सोचों को वसी कैनवस पर देख सकें। तो नावल इटालियन वर्ड नोवेला से निकला है। नोवेला का मतलब होता है न्यू, यानी ये न्यू टाइप का एक लिटरेचर में आया। बेसिकली ये प्रोज नरेटिव होता है, इसमें नरेशन होती है, कहानी होती है, और इसकी सिग्निफिकेंट लेंथ, इसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ा दी गई, यानी ये वुसअत के साथ और कम्प्लेक्सिटी, पेचीदगी के साथ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को नावल के कैनवस पर फैला दिया जाता है। तो नावल न्यू टाइप थी जिसकी मेन खूबी लंबाई और इंसानी तजर्बात और किरदारों को वसी अंदाज में समझने की सलाहियत थी। तो आज हम नावल की मुख्तलिफ इकसाम पढ़ेंगे। सबसे पहले हिस्टोरिकल नावल। हिस्टोरिकल जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ये तारीख़ के मुतल्लिक़ होता है। तारीख़ मिनो अन नहीं होती, जैसा कि आप जानते हैं कि लिटरेचर फ़िक्शन होता है, फेक होती है। वो मिनो अन तो नहीं होती, उसको थोड़े सा उसके नाम चेंज करके या उसका हिस्टोरिकल इवेंट को जो है वो राइटर अपने तख़य्युल के मिलाप से बयान करता है। तो ये मिनो अन तो नहीं होती जिस तरह हिस्ट्री की बुक होती है, लेकिन उससे माखूज़ होती है, डिराइव्ड होती है। हिस्टोरिकल नावल जो है वो काफ़ी लिखे गए। सबसे मशहूर है वॉर एंड पीस, लियो टॉल्स्टॉय का है वॉर एंड पीस। अच्छा, दूसरा नावल की किस्म है पिकारस्क नावल। पिकारो से निकला है, ये स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है रॉग, बदमाश। अच्छा, लिटरेचर में पहली दफ़ा जो है वो थोड़ा सा कम अट्रैक्टिव हीरोज़ को भी इंट्रोड्यूस कराया गया, यानी इतने ज़्यादा दिलकश और दिलरुबा और आइडियल किस्म के हीरोज़ की जगह लो स्ट्रेटा ऑफ लाइफ के हीरोज़ को भी मुतारफ़ कराया गया, जो कॉमनर से थे और उनमें कोई हल्के फुल्के नकाइस भी होते थे। और इसमें एपिसोड बहुत ज़्यादा होती थी और हीरो एडवेंचर बहुत करता है, मसलन मुसलसल वो ट्रैवलिंग में रहता है, एडवेंचर्स करता है। तो इस तरह ये कम खूबियों वाला हीरो होता है। इसकी बेहतरीन मिसाल हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रियो बाय हेनरी फील्डिंग। पिकारेस्क, रॉक, बदमाश, ये कम खूबियों वाले हीरो का नावल है। तीसरा नावल है सेंटिमेंटल नावल। सेंटिमेंटल जज्बात को कहते हैं। तो इसमें राइटर जो है वो रीडर के जज्बात को एक्सप्लॉइट करता है किसी बुनियाद पर। वो मज़हब हो सकता है, वो कोई सोशल फिनोमिनन हो सकता है जिससे लोग इमोशनल हो जाते हैं, जैसा कि हम आमतौर पर मजहबी बातों से ज़्यादा इमोशनलाइज होते हैं। तो वो राइटर फील करता है कि इस पर जो है वो रीडर जज्बाती हो जाएगा, उसको इस्तेमाल करता है। तो ये गैर हकीकी जो होते हैं चीज़ों को यूज़ करके रीडर के जज्बात को एक्सप्लॉइट किया जाता है। मेरा ख्याल है इंग्लिश लिटरेचर का ये पहला नावल है। पैमिला, या इसका दूसरा नाम है वर्चू रिवार्डेड, सैमुअल रिचर्डसन का है। सैमुअल रिचर्डसन का पैमिला और वर्चू रिवार्डेड है। इसमें पैमिला अपने जो है वो इज़्ज़त की हिफाजत करती है और बड़ा इमोशनलाइज अंदाज है। चौथा है गोथिक नावल। मैं बताता चलूँ कि ये मिडल एजेस में यूरोप में एक कबीला था गोथिक, और उनका फ़न तमीर जो है वो बहुत ज़्यादा शोहरत रखता है। तो गोथिक जो थे वो उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे मालात, बिल्डिंग्स, ये कंस्ट्रक्शन का स्टाइल था, और बाद में ये उजड़ गए। तो उन उजड़े हुए महल्लात में जब नावल की सेटिंग रखी जाए तो इनको कहा जाता है गोथिक नावल्स। इनमें मिस्ट्री बहुत होती है, पुर इसरारियत होती है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, हॉरर होते हैं, डार्क कासल यानी तारीक महल्लात बहुत ज़्यादा होते हैं, खौफ होते हैं, माफ़ौकुल फितरत चीज़ें होती हैं, महल्लात होते हैं उजड़े हुए। तो ये गोथिक नावल कहलाते हैं।
اور اس کا بہترین مثال ہے کاسل آف اوٹرانٹو. کاسل آف اوٹرانٹو یعنی اوٹرانٹو کا محل، یہ ہارس والپول کا ہے، ہارس والپول کا ہے. پانچویں قسم ہے سائیکولوجیکل ناول. سائیکی جیسا کہ آپ جانتے ہیں برین کو کہتے ہیں، مائنڈ کو کہتے ہیں. تو اس میں انسان کا تھنکنگ پروسیس جس میں بیان کیا جائے اور موٹیو بیان کیا جائے کہ کیا محرکات ہیں پروٹیگونسٹ کے یا دیگر کریکٹرز کے، اور وہ کیا سوچ رہے ہیں، اور یہ ان سے جو واقعہ سرزد ہو رہا ہے اس کے پیچھے مینٹل پروسیس کیا ہے، برین پروسیس کیا ہے. تو یہ تھنکنگ پروسیس کو بہت اور موٹیو کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں. اس کی بہترین مثال ہے دا پورٹریٹ آف اے لیڈی ہینری جیمز کا، دا پورٹریٹ آف اے لیڈی ہینری جیمز کا. اچھا، چھٹی قسم ہے آف مینرز، ناولز آف مینرز، مینر انداز، طریقے. یہ سوشل کسٹم جو روایتی معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، مینرز، کنونشن، روایات اور ہیبٹس آف ڈیفینیٹ سوشل کلاس، جیسے امراء کے خاص سٹائل ہوتے ہیں، مڈل کلاس کے، غربا کے خاص انداز، خاص رویے، خاص ڈائلاگ، خاص عادتیں، خاص رسوم و رواج اس میں بیان کیے جاتے ہیں. اس کی بہترین مثال ہے پرائڈ اینڈ پریجوڈس، جین آسٹن کا پرائڈ اینڈ پریجوڈس. ساتویں قسم میں ایپیسلری ناول. ایپیسلری ایپیسل سے نکلا ہے، ایپیسل لیٹر کو کہتے ہیں. اچھا، اس قسم کے ناولز میں ڈاکومنٹس یوز ہوتے ہیں، وہ لیٹر ہو سکتے ہیں، وہ ڈائری ہو سکتی ہے. آج کل کلپنگ بھی ماڈرن یوز ہو رہے ہیں، میلز بھی استعمال ہو سکتی ہیں. تو ڈاکومنٹس کا استعمال ہو، لیٹر کا تبادلہ ہو، اس قسم کے اس پر مبنی جو ناول ہوتے ہیں ان کو ایپیسلری ناول کہا جاتا ہے. اس کی بہترین مثال ہے کلاریسا، سیموئل ریچرڈسن کا ہے کلاریسا. اچھا جی، آٹھویں قسم ہے فینٹسی ناول. فینٹسی کہتے ہیں غیر حقیقی کو. تو اس میں یہ ایسے ناول ہوتے ہیں جن میں سپر نیچرل، ما فوق الفطرت ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو حقیقت میں وجود نہیں رکھتے. بظاہراً لگتا ہے کہ ایسا عقلاً پاسبل نہیں ہے، لیکن تخیل کی دنیا میں رائٹر کوئی ایسی ما فوق الفطرت مخلوق، ما فوق الفطرت سیارہ، اس قسم کی باتیں کرتا ہے. اس کی بہترین مثال دا لارڈ آف دا رنگز، یہ ٹالکین نے لکھا ہے. لارڈ آف دا رنگز ٹالکین کا لکھا ہوا ہے، فینٹسی ہے. اچھا، نامی قسم ہے سائنٹیفک فکشن، یعنی سائنس کی دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے لیکن ابھی تک وہ واقعہ نہ ہوا ہو اور ایکسپیکٹڈ ہو کہ ان فیوچر میں اس قسم کا ہوگا. جیسے ہم روبوٹ کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کہ آنے والے دور میں روبوٹ حکومت کرے گا، انسانوں پر قبضہ کر لے گا. تو اس قسم کے امیجنیٹو اور جو ہے وہ فیوچرسٹک کنسیپٹس جو فیوچر میں سائنس میں پاسبل ہے اور ایڈوانس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کس حد تک جا سکتی ہے ابھی تک نہیں ہوئے، تو اس لیے ان کو سائنٹیفک فکشن کہا جاتا ہے. اس کی بہترین مثال ہے لیفٹ ہینڈ آف ڈارکنیس. لیفٹ ہینڈ آف ڈارکنیس، یہ ان کے رائٹر ہیں ارسولا کے لیگوین. ارسولا کے لیگوین ہیں لیفٹ ہینڈ آف ڈارکنیس. 10ویں قسم ہے مسٹری. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے پر اسرار، تو اس میں زیادہ تر کرائم ہوتا ہے، کوئی قتل ہوتا ہے اور پھر اس کو ڈھونڈا جاتا ہے اور اس میں اینڈ پر وہ قاتل پکڑا جاتا ہے. اس میں بہت زیادہ سسپینس ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈس اپیرنسز ہوتے ہیں، مرڈر ہوتے ہیں، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. تو اس میں پر اسراریت ہوتی ہے. اس کی بہترین مثال شیرلاک ہوم کی شیرلاک ہوم سٹوریز، سر آرتھر کینن ڈوائل. سر آرتھر کینن ڈوائل کی شیرلاک ہوم سٹوریز ہے. 11ویں قسم میں ڈیٹیکٹیو ناول. ڈیٹیکٹیو ناول جاسوسی ناول ہوتے ہیں. اس میں ایک کرائم ہوتا ہے، کرائم از انٹروڈیوس ہوتا ہے، پھر اس کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے اور جو مجرم ہوتا ہے وہ پہلے بہت زیادہ ہائیڈ ہوتا ہے، چھپ جاتا ہے، پھر اس کو اینڈ پر جو ہے ریویلڈ کیا جاتا ہے، اس کو پکڑا جاتا ہے. تو کرائم انٹروڈیوس ہوتا ہے، پھر اس کی ڈیٹیکشن ہوتی ہے اور پھر اینڈ پر وہ پکڑا جاتا ہے. تو اس کی بہترین مثال ہے مرڈر آن دا اورینٹ ایکسپریس. مرڈر آن دا اورینٹ ایکسپریس، یہ ایگتھا کرسٹی کا ناول ہے مرڈر آن دا اورینٹ ایکسپریس. تو اس میں جاسوسی کا زیادہ عمل دخل ہوتا ہے.
رومانس رومانس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ رومن ورڈ سے نکلا ہے اور اس میں زیادہ لو سٹوریز ہوتی ہیں، تو اس کا مرکز و محور لو سٹوری ہوتی ہے، جیسا کہ پاکستان اور انڈیا کی اکثر موویز میں محبت ہی چلتی ہے، تو اس میں محبت ہو جاتی ہے، پھر الجھاؤ آتا ہے اور اینڈ اس کا آپٹیمسٹک ہوتا ہے، محبوب جو ہے وہ محبوبہ کو محبوب مل جاتا ہے اور محبوب کو محبوبہ مل جاتی ہے، تو یہ رومانس اس کا مرکز و محور محبت کی کہانی ہوتا ہے۔ اس کی بہترین مثال پرائڈ اینڈ پریجوڈس ہے جین آسٹن کا۔ اچھا جی، 13 قسم ہے تھرلر، تھریل کہتے ہیں جوش، تو اس میں بہت زیادہ ایسے ناولز میں جوش و خروش ہوتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں سسپینس ہوتا ہے، ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، ایسپیانیج یعنی کہ جاسوسی وغیرہ ہوتی ہے، کرائم ہوتے ہیں، پالیٹکس ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جو سامعین ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پرجوش ہو جاتے ہیں سسپینس کی وجہ سے۔ اس کی بہترین مثال دا سائلنٹ پیشنٹ، ایلیکس میکالیڈیز، ایلیکس میکالیڈیز ان کا سائلنٹ پیشنٹ ہے۔ 14ویں قسم میں ناولز آف ہارر، ہارر خوف کو کہتے ہیں جس میں فیئر بہت زیادہ ہو، ایسے ناول کی سیٹنگ اکثر اینشینٹ ہوتی ہے، قدیم، سپر نیچرل، مافوق الفطرت چیزیں ہوتی ہیں، گھوسٹ ہوتی ہیں، روحیں ہوتی ہیں، ویچز، یہ چڑیلیں وغیرہ ہوتی ہیں، تو یہ ناولز آف ہارر کہلاتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال ڈراکیولا ہے، ڈراکیولا یہ بریم سٹوکر کا ہے، بریم سٹوکر کا ڈراکیولا۔ اچھا، 15ویں قسم ہے بلڈنگ رومانس، بلڈنگ رومانس۔ اچھا، بلڈنگ رومانس جرمن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ایجوکیشن، ایجوکیشن تعلیم و تربیت اس کا مطلب ہوتا ہے بلڈنگز رومانس کا۔ تو اس میں جو پروٹیگنسٹ ہوتا ہے، جو ہیرو ہوتا ہے، اس کی سائیکلوجیکل اور باقی گروتھ ہوتی ہے، یعنی وہ بچپن سے لے کر کیسے گرو کر رہا ہے، کیسے ایجوکیٹ ہو رہا ہے، کیسے سیکھ رہا ہے زندگی کی راہوں کو، تو اس میں جو ہے وہ اس کی گروتھ سائیکلوجیکل ہو یا سوشل ہو یا دیگر عنوان سے یہ وہ ایڈلٹ ہوڈ تک کیسے جاتا ہے۔ تو اس کی بہترین مثال ہے پورٹریٹ آف دا آرٹسٹ ایز اے ینگ مین، پورٹریٹ آف دا آرٹسٹ ایز اے ینگ مین، جیمز جوائس کا ناول ہے، اور یہ بلڈنگ رومان ہے یہ ناول، کیونکہ اس میں ہیرو جو ہے وہ اس کی ساری سائیکلوجیکل گروتھ بیان کی گئی ہے۔ لاسٹ قسم ہے 16 آٹو بایوگرافیکل، آٹو بایوگرافیکل جیسا کہ آپ نام سے ظاہر ہے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں، اس میں آٹو بایوگرافی اور فکشن کا ملاپ ہوتا ہے، یعنی مینو عام تو نہیں ہوتی اپنی زندگی، لیکن اس کو تھوڑا سا فکشن کا رنگ دے کر اٹریکٹیو انداز میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں آٹو بایوگرافیکل ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال ڈیوڈ کاپر فیلڈ، چارلس ڈکنز کا ہے، ڈیوڈ کاپر فیلڈ۔ تھینکس ویری مچ، انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے لیے لیکچر بہت مفید ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو ناول پر کم حق کا گرفت ہوگی۔ تھینکس ویری مچ۔